ہونے کے تحت آپ کا دل میری باتوں کو تسلیم کرنا گوارا نہ کرے، مگر اگر آج 70 سال بعد بھی آپ سو رہے ہیں تو ہمیں کون جگائے گا؟ ایوان میں پیش کردہ قرارداد ہم آزاد ہیں کہ جہاں لفظ ہم سے مراد محض میں اور آپ جو ایئر کنڈیشن کمروں کے بغیر بیٹھنا تصور نہیں کرتے، یا پھر میرے مخالف میں آنے والا یہ شخص جو صرف اور صرف جذباتیت پر منحصر باتیں کر کے اس عوام کا ضمیر ایک بار پھر مردہ کر دینا چاہتا ہے، وہ نہیں ہے، بلکہ یہاں لفظ ہم سے مراد وہ غریب مزدور طبقہ بھی تو ہے کہ جو تپتی ہوئی دھوپ میں اپنے کمزور جسم پر اپنی بوڑھی ہڈیوں سے زیادہ وزن اٹھاتا ہے۔ یہاں لفظ ہم سے مراد وہ سڑکوں پر مارے مارے پھرنے والے خواجہ سرا بھی تو ہیں کہ جنہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ علی وقار آنکھیں کھولیے، یہاں لفظ ہم سے مراد وہ کچی آبادی میں بسنے والے غربا بھی تو ہیں کہ جن کی اولادوں کو ڈکیت آئے دن ہیرا منڈی میں جا کر بیچ جاتے ہیں۔ علی وقار ہم سے مراد یہ 20 کروڑ عوام ہے کہ جس کے دکھ اور تکلیف اگر آپ اور میں سنیں تو ہمارے کانوں سے خون بہنے لگے، مگر کیونکہ آج 14 اگست ہے تو آئیے آزادی آزادی کھیلتے ہیں۔ علی وقار قرارداد میں لفظ آزاد بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آزاد تو آج وہ صرف وہ حکمران ہیں کہ جو صرف اپنے پروٹوکول کی خاطر 9 سالہ بچے کو اپنی گاڑی تلے روند کر چلے جاتے ہیں۔ آزاد تو صرف اور صرف وہ حکمران ہیں کہ جو یہاں کا پیسہ کھا کر باہر آف شور کمپنیاں بناتے ہیں۔ علی وقار اور پھر اس ملک میں ان کے اگینسٹ جانے والا کوئی قانون نافذ نہیں ہوتا۔ علی وقار میں تو کہتی ہوں اس ملک کے 2 ٹکڑے کر دیجئے، آپ اپنے امیر طبقے کی آزادی کا جشن منائیں، میں اپنے غریب طبقے کی بربادی کا سوگ مناتی ہوں۔ کیونکہ علی وقار ہم آج بھی غلام ہیں، ہم غلام ہیں فرقہ واریت کے کہ جو ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا گوارا نہیں کرتے، ہم غلام ہیں اپنی اس اعتدال سوچ کے کہ غیرت کے نام پر عورت کو قتل کر دیتے ہیں۔ علی وقار ہم غلام ہیں، ہم آج بھی غلام ہیں اپنی بنائے ہوئے آدھے ادھورے دین کے کہ گستاخ رسول کا ٹھپا لگا کر کسی کو بھی موت کی بھیٹ چڑھا دیتے ہیں۔ عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتی ہوں، مجھے سولی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مہمان گرامی، محترم اساتذہ کرام، عزیز طلباء و طالبات، آج مجھے جس عنوان پر لب کشائی کے لیے اجازت بخشی گئی ہے وہ ہے آج کا پاکستان۔ حاضرین محفل، 14 اگست کا دن ہے، آزادی کا دن ہے، پاکستان کی آزادی کا دن ہے۔ دل کرتا ہے جشن مناؤ، آپ سب کو جشن آزادی مبارک ہو، پر جشن مناؤ یا پھر کوئٹہ میں ہونے والی 70 شہادتوں کا سوگ مناؤ، چراغاں کرو یا پھر آرمی پبلک سکول کے 144 معصوم بچوں کی شہادتوں پر ماتم کروں، عظیم رہنماؤں کے تاریخی کارناموں کو دیکھو یا قوم کے سپوت ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پس زندان دیکھو، نعرے سنو یا پھر امریکہ کی جیل میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی چیخیں سنو، آپ ہی بتاؤ کیا کرو؟ جشن مناؤ یا سوگ، چراغاں کرو یا ماتم، ملی نغمے سنو یا پھر بھوک سے مرتے ہوئے لوگوں کی چیخیں سنو۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، تذلیل سہیں گے ہم کب تک، کیوں جینا یہاں آسان نہیں، جو خواب تھا لاکھوں آنکھوں کا یہ وہ تو پاکستان نہیں، یہاں قوم کو بیچنے والے بھی سونے میں تولے جاتے ہیں، دروازے ان کی پلکوں کی جنبش پہ کھولے جاتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں سر والوں سے کیا ہم مفلس انسان نہیں، جو خواب تھا لاکھوں آنکھوں کا یہ وہ تو پاکستان نہیں، دن کاٹ کے ذلت میں شب کو جا گرتے ہیں فٹ پاتھوں پر، کچھ ٹوٹی آس کے ٹکڑے ہیں، کچھ پھوٹے چھالے ہاتھوں پر، جو لوگ وطن کی جان ہے کیوں انہیں کے بدن میں جان نہیں، جو خواب تھا لاکھوں آنکھوں کا یہ وہ تو پاکستان نہیں، یہ نگری دہشت والوں کی، یہ نگری دہشت والوں کی، یہ دیش نہیں مجبوروں کا،
जहाँ जिल्लत हो नादारों की, जहाँ सिक्का झूठ कर चलता है, सच की कोई पहचान नहीं, जो ख्वाब था लाखों आंखों का, ये वो तो पाकिस्तान नहीं। अली बकर मेरे सामने बहुत सी तस्वीर में रक्स हैं। उनमें से तस्वीर मॉडल टाउन की उस माँ की है जिसने अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को पुलिस के हाथों गोलियों से चलने होते देखा। जुल्म की ये तस्वीर मुझसे सवाल करती है कि तुम खुलफाए राशिदून के जानशीन होने का दावा करते हो, तो दिलाओ अगले उम्र मेरे बच्चे लाश को। तुम दुनिया की छठी बड़ी फौज के हामिल होने का दावा करते हो, तो दिलाओ गुलशन के कोने कोने में शिकार होने वाले दहशतगर्दी की। तुम मदीना की इस्लामी रियासत के वारिस होने का दावा करते हो, तो दिलाओ कराची से खैबर तक के लोगों को इंसाफ। तुम मुंसिफी होने का दावा करते हो, तो दिलाओ PIA की एहतजाज में मरने वाले लाखों इंसान, और दिलाओ इंसाफ उस बिस्मा को जो सड़क पर पिलक पिलक कर मर जाती है। अली बकर जवाब नहीं मिलता और एकदम जबीर चीख चीख कर कहता है कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही, जालिम का साथ दे वो जालिम के साथ है, कातिल को जो न टोके वो कातिल के साथ है। हम उठ खड़े हुए हैं कि हम फतयाब हो, कह दो इसे जो लश्कर बातिल के साथ है। इस ढंग पे है जोर तो ये ढंग ही सही, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। कि ये सर की जंग है ना जमीनों की जंग है, ये जंग है बका के असूलों के वास्ते, जो खून हमने नजर दिया है